کہ ایک شام سے تعلق رکھنے والا شخص پکا شامی، آپ سمجھ جائیں گے پکا شامی کا مطلب کیا ہے. آیا مدینہ میں اور سکونت اختیار کر لی، امام باقر سے ملاقات ہو گئی، امام کے گھر پر آیا جایا کرتا تھا اور دیکھ لیا کہ ان کی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے، کیا شاعر ہیں یہ، کیا ادیب ہیں یہ. اچھا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کا، کبھی کبھار کسی کے بارے میں ذہنیت بنا لی ہوتی ہے کہ یہ جب بھی بات کہیں گے کوئی نہ کوئی اس کے اندر میرے اوپر ٹونٹ ہوگا. ذہنیت بنائی ہوتی لوگوں نے، اگر یہ بات کریں گے تو ہمیشہ دشمنی میں کریں گے، اور کوئی اس کے برخلاف کوئی ایسا شخص ہے جس کی شکل پسند آ گئی، جس کا کوئی انداز پسند آ گیا، تو چاہے وہ پیچھے سے کتنا ہی انسان کو کاٹ رہا ہو لیکن کہے گا کہ یہ جو بات کہے گا نا یہ بڑی میری محبت میں بات کہتا ہے. یہ انسان کی کبھی وہ ذہنیت بنی ہوتی ہے، خاندان کے اندر بھی بنی ہوتی ہے ذہنیت کہ فلاں جو ہے وہ میرا چچا ہے، فلاں ماموں ہے، فلاں خالہ ہے، فلاں پھوپھی، ان کے بارے میں ذہنیتیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ تو ہمیشہ میری دشمنی، یہ تو ان کو ہم نفرت ہے، پہلے سے ہی بیر ہے میرے ساتھ، چاہے انہوں نے وہی بات کی ہوگی جو کسی دوسرے نے بات کی ہوگی جو پیار کرتا ہے، لیکن ہمیں چونکہ ذہنیت بنی ہوئی ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آتی بات. امام باقر علیہ السلام کا اخلاق دیکھ رہا ہے یہ. روایت کہتی ہے کہ امام کے گھر پر آنا جایا کرتا تھا، لیکن کیا کہا کرتا تھا؟ مجھے تجھ سے زیادہ نفرت کسی اور سے نہیں. اچھا پھر گھر پر کیوں آ رہا ہے وہ بھی وجہ بتاتا ہے کہ میں گھر پر آپ کے اس لیے آتا ہوں کیونکہ آپ بڑی ادبی گفتگو کرتے ہیں، آپ کے جو جملے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں، آپ کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے میں صرف آپ سے ادب سیکھنے کے لیے آتا ہوں، شاعری سیکھنے کے لیے آتا ہوں. لیکن مجھے معلوم ہے، اللہ اکبر، ایسے جملے اس نے ادا کیے ہیں کہ اس روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی میرا دشمن نہیں ہے، اور آپ کی دشمنی میرے نزدیک اطاعت پروردگار ہے. اس سے بڑے لیول کا تو نہیں ہو سکتا. امام کے گھر پر پھر بھی آنا جانا کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اسی لیے آنا جانا کر رہا ہے کہ امام اس کی خدمت میں شاید پانی بھی رکھتے ہوں گے، شربت بھی پیش کرتے ہوں گے، کوئی مناسب جگہ بھی دیتے ہوں گے، اس لیے امام کی خدمت میں آ بھی رہا ہے. لیکن وہی جملے، یہ یاد رکھنا ہے میں دل سے محبت نہیں کرتا، میری نفرت ہے تم سے. اب اسی طریقے سے اس کا رہا سلسلہ یہاں تک کہ ایک دن مریض ہو گیا اور اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا. آدھی رات تھی جب اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی، اور آدھی رات گزرنے کے بعد جب فجر کا وقت آیا تو اس کا وارث امام باقر کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میرا باپ جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو یہ کہہ کے رخصت ہوا کہ میری نماز جنازہ پڑھانا تو محمد ابن علی سے پڑھانا. اچھا اب بات ختم نہیں ہوئی ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ جب آئے امام کی خدمت میں اور یہ کہا کہ میرا باپ مرنے سے پہلے کہہ کے گیا تھا، امام نے ارشاد فرمایا تیرا باپ زندہ ہے، نہیں مرا ہے، تو غسل و کفن میں جلدی نہ کر، میں آتا ہوں. اور امام اس کے گھر پر گئے اور اسے باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے سہارا دے کر بٹھایا، دیوار سے ٹیک دیا، اور دیوار سے ٹیک دینے کے بعد کہا کہ اس کے لیے سرد کھانے لے کر آؤ، ٹھنڈی غذائیں اس کے لیے لے کر آؤ. میڈیکل کو بھی ظاہر سی بات ہے کہ امام جانتے ہیں کہ اس کو کون سی غذا کی ضرورت ہے، اور اس کو یہ غذائیں دینا شروع کی. اور کچھ غذائیں دی تھی کہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ ہاں اس کی سانس اب جاری ہو گئی ہے. امام زیادہ دیر اس کے قریب نہیں بیٹھے کہ ظاہر سی بات ہے کہ امام صرف ایک کی تو مشکل کشائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. امام چلے گئے، کچھ دن کے بعد امام کی خدمت میں آیا اور یہ جملہ کا امام کی خدمت میں آ کر کہ اشہد انک حجت اللہ فی خلقہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس زمین پر آپ اللہ کی حجت. پر محمد و آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد عجل فرج